بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گی۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کسی قسم کا کوئی مرض لاحق ہو اور تکلیف کی شدت ناقابل برداشت ہو، تو ان کے لیے یہ وظیفہ بہت بیسٹ ہے۔ آپ دل سے اور اللہ کی طرف توجہ کر کے اور اسی پہ توکل رکھ کے یہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے شفا ہوگی۔ اگر کوئی مرض ہو اور تکلیف کی شدت ناقابل برداشت ہو، یا کوئی ایسا مرض ہو جس کی شفا نہ مل رہی ہو، تو اس کے لیے آج ہم آپ کو ایک وظیفہ بتا رہے ہیں جس کے کرنے سے ہر قسم کی بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی پارہ نمبر 7 سورہ نام کی آیت نمبر 17 کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں یا پانی پر دم کر کے پئیں جب تک بیماری ختم نہ ہو۔ روزانہ عمل کریں، یہ بہترین قرآنی وظیفہ ہے۔ جلد شفا کے لیے انشاءاللہ 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 اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام جسمانی اور روحانی بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ سے نوازے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ آج انشاءاللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا، اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا، ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا۔ حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس لفظ سجدہ سے بکثرت لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، حتیٰ کہ ایک گروہ نے تو اسی سے استدلال کر کے بادشاہوں اور پیروں کے لیے سجدہ تحیہ اور سجدہ تعظیمی کا جواز نکال لیا۔ دوسرے لوگوں کو اس قباحت سے بچنے کے لیے اس کی یہ توجیہ کرنی پڑی کہ اگلی شریعتوں میں صرف سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے حرام تھا، باقی رہا وہ سجدہ جو عبادت کے جذبے سے خالی ہو تو وہ خدا کے سوا دوسروں کو بھی کیا جا سکتا تھا۔ البتہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر قسم کا سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام کر دیا گیا، لیکن ساری غلط فہمیاں دراصل اس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ لفظ سجدہ کو موجودہ اسلامی اصطلاح کا ہم معنی سمجھ لیا گیا، یعنی ہاتھ گھٹنے اور پیشانی زمین پر ٹکانا، حالانکہ سجدے کے اصل معنی محض جھکنے کے ہیں، اور یہاں یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ قدیم تہذیب میں یہ عام طریقہ تھا، اور آج بھی بعض ملکوں میں اس کا رواج ہے کہ کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یا کسی کا استقبال کرنے کے لیے یا محض سلام کرنے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ کر کسی حد تک آگے کی طرف جھکتے تھے۔ اسی جھکاؤ کے لیے عربی میں سجود اور انگریزی میں باؤ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بائبل میں اس کی بکثرت مثالیں ہم کو ملتی ہیں کہ قدیم زمانے میں یہ طریقہ آداب تہذیب میں شامل تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک جگہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے خیمے کی طرف 3 آدمیوں کو آتے دیکھا تو وہ ان کے استقبال کے لیے دوڑے اور زمین تک جھکے۔ عربی بائبل میں اس موقع پر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں، فلما نظر رکض لاستقبالہم من باب الخیمۃ وسجد الی الارض۔ تکوین باب 18 آیت 3۔ پھر جس موقع پر یہ ذکر آتا ہے کہ بنی ہت نے حضرت سارہ کے دفن کے لیے قبر کی زمین مفت دی، وہاں اردو بائبل کے الفاظ یہ ہیں، ابراہم نے اٹھ کر اور بنی ہت کے آگے جو اس ملک کے لوگ ہیں آداب بجا لا کر ان سے یوں گفتگو کی، اور جب ان لوگوں نے قبر کی زمین ہی نہیں بلکہ ایک پورا کھیت اور ایک غار نظر میں پیش کر دیا، تب ابراہم اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا
مگر عربی ترجمے میں ان دونوں مواقعوں پر ادا بجا لانے اور جھکنے کے لیے سجدہ کرنے ہی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مثلاً فقام ابراہیم وسجدہ لشا بالارض لبنی ہت، تکوین باب 23 آیت 7، اور فسجدہ ابراہیم امام شاب الارض باب 23 آیت 12۔ انگریزی بائبل میں ان مواقعوں پر جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں: bowed himself toward the ground, bowed himself to the people of the land and Abraham bowed۔ اس مضمون کی مثالیں بڑی کثرت سے بائبل میں ملتی ہیں اور ان سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سجدے کا مفہوم وہ ہے ہی نہیں جو اب اسلامی اصطلاح کے لفظ سجدہ سے سمجھا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے معاملے کی اس حقیقت کو جانے بغیر اس کی تعویل میں سرسری طور پر یہ لکھ دیا ہے کہ اگلی شریعتوں میں غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنا یا سجدہ تحیہ بجا لانا جائز تھا، انہوں نے محض ایک بے اصل بات کہی ہے۔ اگر سجدے سے مراد وہ چیز ہو جسے اسلامی اصطلاح میں سجدہ کہا جاتا ہے تو وہ خدا کی بھیجی ہوئی کسی شریعت میں کبھی کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں رہا ہے۔ بائبل میں ذکر آتا ہے کہ بابل کی اسیری کے زمانے میں جب اخشویرس بادشاہ نے حامان کو اپنا امیر الامرا بنایا اور حکم دیا کہ سب لوگ اس کو سجدہ تعظیمی بجا لایا کریں، تو مردکی نے جو بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے تھے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ آستر باب 3 آیت 1 اور 2۔ تلمود میں اس واقعے کی شرح کرتے ہوئے اس کی جو تفصیل دی گئی ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ بادشاہ کے ملازموں نے کہا، آخر تو کیوں حامان کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے؟ ہم بھی آدمی ہیں مگر شاہی حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، تم لوگ نادان ہو، کیا ایک فانی انسان جو کل خاک میں مل جانے والا ہے اس قابل ہو سکتا ہے کہ اس کی بڑائی مانی جائے؟ کیا میں اس کو سجدہ کروں جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا، کل بچہ تھا، آج جوان ہے، کل بوڑھا ہوگا اور پرسوں مر جائے گا؟ نہیں، میں تو اس ازلی و ابدی خدا ہی کے آگے جھکوں گا جو حی و قیوم ہے، وہ جو کائنات کا خالق اور حاکم ہے۔ میں تو بس اسی کی تعظیم بجا لاؤں گا اور کسی کی نہیں۔ یہ تقریر نزول قرآن سے تقریباً 1000 برس پہلے ایک اسرائیلی مومن کی زبان سے ادا ہوئی ہے اور اس میں کوئی شائبہ تک اس تخیل کا نہیں پایا جاتا کہ غیر اللہ کو کسی معنی میں بھی سجدہ کرنا جائز ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 101 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔